جب آئے نا انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیا میرا انگلش میں شناختی کارڈ تھا، دوسرا میرا جو بھائی تھا اس کو شناختی کارڈ اس کا دیکھا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس کو تار کے نیچے لے گئے اور گولیاں ماری. کوئٹہ سے ملتان جا رہے تھے، رہائشی بورے والا کا رہائشی ہوں. بلوچستان میں ایک بار پھر امن کے دشمنوں کا وار، بارکھان کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ. ڈپٹی کمشنر بارکھان کے مطابق مسلح افراد نے بس سے 7 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق مسافروں کو فیصل آباد جانے والی بس سے اتار رکھا. جہاں مسافر کے بھائی کا کہنا ہے مسلح افراد نے بھائی کو شناختی کارڈ دے کر گاڑی سے اتارا اور فائرنگ کر دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مذمت، کہا دہشت گرد معصوم اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا. سی سی چیمپئنز ٹرافی کی چاند رات، فینس کی ایکسائٹمنٹ 7ویں آسمان پر پہنچ گئی. آج سے ہو رہا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا دھماکے دار آغاز. 1 ٹرافی 8 دعوے دار، ایکشن ہوگا دھواں دار. ٹیموں کے ساتھ ساتھ فینس بھی تیار. کہتے ہیں عرصے بعد کوئی گلوبل ایونٹ ہو رہا ہے. نیک خواہشات اور دعائیں گرین شرٹس کے ساتھ ہیں. بابر اعظم سے بھی بڑی امیدیں، کنگ چلے تو پاکستان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. گرین جرسی کی بھرپور ڈیمانڈ، کارخانوں میں آرڈرز کی بھرمار. آئی سی سی نے بھی ایونٹ کی ہائپ نیکسٹ لیول پر پہنچا دی. چیمپئنز ٹرافی کے کپتانوں کا اینیمیٹڈ ورژن جاری کر دیا. پرومو میں محمد رضوان سمیت تمام کپتانوں کو منفرد انداز میں فیورٹ شاٹ کھیلتے دکھایا گیا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں چند گھنٹے باقی. کراچی میں تیاری مکمل. پہلا مقابلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا. افتتاحی تقریب میں پاکستان ایئر فورس کے شیر دل شاندار فضائی مظاہرہ کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں مہمان خصوصی ہوں گے. ہمیں انڈر ریٹ ہی کریں تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے ٹورنامنٹ جیت جائیں. کپتان محمد رضوان کی پریس کانفرنس، کہا چیمپئنز ٹرافی میں بابر اعظم ہی اوپن کریں گے. سینئر کھلاڑیوں کو ذمہ داری لیتے ہوئے پرفارم کرنا ہوگا. حارث راؤف فٹ ہیں، میچ کھیلیں گے. کیوی وکٹ کیپر بیٹر ٹام لیتھم نے کہا ٹرائی سیریز ختم ہو چکی، چیمپئنز ٹرافی ایک نیا چیلنج ہے. کئی سال سے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، کنڈیشن سے اچھی طرح ہم آہنگ ہو چکے. اسپنرز کا کردار اہم ہوگا. کوشش ہوتی ہے مڈل اوورز میں دباؤ بنا کر رکھیں. 10,500 دن کی بے قراری ختم ہونے کو 1996 کے بعد آئی سی سی ایونٹ کا میزبان ہوگا پاکستان. اسٹیج آج سجے گا، ڈھول بجے گا. 9 مارچ تک جشن ہوگا لگاتار. پاک بھارت سیاسی کشیدگی نے ٹورنامنٹ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. 60 ٹیمیں پاکستان میں انجوائے کریں گی. ہر دھر میں بھارت دبئی میں اکیلا کھیلے گا. میزبانی کا انتظار ہوا، تمام ٹرافی کا انتظار شروع. اس بار جو نیوزی لینڈ کے ایونٹ میں آئی سی سی کے ایونٹ میں ہے نا، سب سے زیادہ مضبوط ٹیم دوسری جو ٹیم ہے میرے خیال سے انڈیا کی ہے. نہیں پیپر بھی وہ اچھے اور صحیح آپ ہے وہی کہنا چاہیے، لیکن کل کا جو میچ ہے وہ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا. چیمپئنز ٹرافی کا جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو. ہر لمحہ پرجوش. کامران اکمل نے بھارت اور نیوزی لینڈ کو فیورٹ قرار دے دیا. کہا پاکستان میں 30 سال بعد بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ٹیم اچھی بنانی چاہیے تھی. ہماری ٹیم میں سارے بیٹنگ آل راؤنڈرز رکھے ہیں، بالنگ آل راؤنڈرز نہیں. پاکستان ٹیم بھی چیمپئنز ٹرافی جیت سکتی ہے، مگر نیوزی لینڈ کے خلاف جیتنا ہے تو 300 سے زائد رنز بنانے ہوں گے. ٹیم کمبینیشن سے متعلق پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، اب وقت نہیں. ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں، بابر سے ہی اوپننگ کرانی پڑے گی. باسط علی بولے آج نیوزی لینڈ ٹاس جیتا تو وہی بیٹنگ کرے گا. ہماری ٹیم کو فائدہ یہ ہے کہ فیورٹ ٹیموں میں شامل نہیں، اس لیے پریشر بھی نہیں ہوگا. پریشر تو نیوزی لینڈ پر ہوگا. شرکاء امام الحق کی ٹیم میں موجودگی پر متفق، کہتے ہیں امام کو بطور اوپنر ٹیم میں ہونا چاہیے تھا. مصطفیٰ چودھری نے روپ تھارا، چاہت فتح علی خان اور عادی کے ساتھ مل کر خوب کیا بکھیرے. پاکستان اور امریکہ کے کئی دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں. دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی ناظم الامور کی ملاقات میں گفتگو. وزیراعظم کا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور. کہا دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنا ہوگا. امریکی ناظم الامور نے کہا مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. نئی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتی ہے. غالب سروے آیا ہے
ملکی بزنس انوائرمنٹ ہے 55% پاکستانیوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک خوشائند بات ہے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم کا لیفٹیننٹ حسن اشرف کو خراج عقیدت، کہا لیفٹیننٹ حسن نے شہادت سے پہلے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں کاروبار کا ماحول سازگار ہے۔ گیلپ سروے میں بزنس کمیونٹی نے پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مل کر محنت کریں گے تو معاشی ترقی کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ ورلڈ بینک کے وفد نے معاشی اشاریوں پر بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے بھیجے گئے خط سے آگاہ کیا، بتایا سعودی ولی عہد نے خط میں پیٹرولیم مصنوعات کی مؤخر ادائیگی کی تجدید کا بتایا۔ محمد بن سلمان اور سعودی قیادت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ترک صدر نے بھی ہمیشہ دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں رجب طیب اردگان انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا قلیل مدت میں منصوبے کی تکمیل لائق تحسین ہے۔ منصوبے کی تفصیلات اور افتتاحی تقریب کی تصاویر اپنے بھائی طیب اردگان کو بھیجوں گا۔ سیکیورٹی فورسز کی جنوبی وزیرستان میں کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 30 خوارج ہلاک کر دیے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن سراروغا میں کیا گیا، علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستانی معیشت درست سمت میں ہے، کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ 55% پاکستانی کاروبار میں بہتری کی اطلاع دے رہی ہیں۔ گیلپ سروے میں پاکستانی معیشت کے درست سمت میں پیش رفت کے اشاریے۔ سروے کے مطابق کاروباری توقعات میں 19% اضافہ ہوا، مستقبل سے متعلق کاروباری اعتماد میں 36% اضافہ ہوا، جو مثبت اشارہ ہے۔ کاروباری صورتحال غیر یقینی ہونے کا تاثر 7% تک کم ہو چکا۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی کاروباری اعتماد میں اضافے کے اہم عوامل ہیں۔ کاروباری طبقے نے بجلی لوڈ شیڈنگ میں کمی، 56% نے لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ گیلپ پاکستان نے سروے ملک کے 30 سے زائد اضلاع میں کیا۔ مولانا صاحب کے قد کاٹ جیسے آدمی کو نیشنل اسمبلی میں اس طرح کی بات کرنا بغیر تحقیق کے مناسب نہیں ہے، اور میں اس کو رد کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو کہ وہ آ کے کسی اضلاع میں اعلان کر دے۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، مگر ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ انہیں قومی اسمبلی میں بغیر تحقیق اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا کو بلوچستان سے متعلق ان کی اپنی جماعت نے غلط معلومات دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا دہشت گردی سیاسی مسئلہ نہیں، جو تشدد کے ذریعے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں انہیں سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ دہشت گرد عناصر گروہ بنا کر حملے کرتے ہیں، کچھ لوگ دور دراز علاقوں میں تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں اور ویڈیو بنا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کی سوا ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے خط پر خط آ رہے ہیں، منت ترلے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نارووال میں جلسے سے دھواں دار خطاب، کہا یوتھ کی رٹ لگانے والے نے نوجوانوں کو کیا دیا، اپنے بچے لندن میں پل رہے ہیں، قوم کے بچے جیلوں میں رل رہے ہیں۔ نواز شریف نے خبردار کیا تھا جھانسے میں مت آنا، ان کی حکومت ہوتی تو ملک میں دھرنے ہوتے، نعروں گالم گلوچ جھوٹ سے پیٹ نہیں بھرتے۔ نواز شریف کی قیادت میں مختصر وقت میں ملک کو مشکلات سے نکالا۔ ایک وقت تھا معیشت کے ڈوبنے کی باتیں کی جاتی تھیں، آج معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ملزم ارمغان کو ATC میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریمانڈ دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت اور میڈیکل رپورٹ مانگ لی۔ ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی 21 فروری کو ہوگی۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔
گرفتار ملزم شہراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ شہراز نے بتایا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال انٹرنیشنل نمبر سے کی گئی۔ کال اور میچز ارمغان نے کی یا کسی اور نے اس کا علم نہیں۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے کر گئے۔ جس جگہ گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ارمغان کے بنگلے میں جس کمرے کے اندر تشدد کیا اس کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ایس ایس پی بی سی ایل انیل حیدر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بہت منصوبہ بندی کی، لیکن کچھ بھی ہو جائے سسٹم آخر میں پکڑا ہی جاتا ہے۔ Our country serves as the natural trade corridor linking China, landlocked Central Asian states and Middle East. سپیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت عرصہ پہلے دنیا کے سامنے گوادر کی اہمیت اجاگر کی تھی۔ سپیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا، تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ یو اے کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بے مثال دوستی کا خاص ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا پاکستان علاقائی روابط کے فروغ میں اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا۔ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہی ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ ڈور بیک ڈور کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ورکرز، ساروں کی رہائی کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب پولیٹیکل پریزنرز ہیں۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں موجود کارکن سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، جس کے لیے رمضان کے بعد مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اس لیے ہم ایوان میں ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج روز پاکستان میں حملے کر رہی ہیں۔ حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC گروپ کے اجلاس سے خطاب، کا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات تشویشناک ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، دو ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرنے چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکے۔ جتنے بھی حادثات ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی اس نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہ نہ ہی کوئی سیاسی ایشو ہے، نہ ہی کوئی لسانی ایشو ہے، نہ ہی کسی قسم سے کوئی رنگ جو ہے وہ دیا جائے۔ کراچی میں مسلسل ٹریفک حادثات پر سندھ حکومت اور سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھک، وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا ٹریفک حادثات انتظامی مسئلہ ہے، سیاسی یا لسانی ایشو نہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی کہا ٹریفک حادثات پر بڑا انتظامیہ کو کارروائی کرنی چاہیے، اس ایشو پر کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی تاکہ کسی تیسری طاقت کو شہر کا امن خراب کرنے کا موقع نہ ملے۔ فاروق ستار بولے حکومت بر وقت اقدامات کر لیتی تو ایسے سنگین حادثات نہ ہوتے۔ حکومت کو دیکھنا چاہیے ڈرائیور تربیت یافتہ ہے یا نہیں، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ڈرائیونگ کر رہا۔ شہریوں سے اپیل ہے انصاف کے لیے متعلقہ فورم کا راستہ اپنائیں، معاملے کو لسانی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے کہا حکومت
हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सही मानों में किरदार अदा करे। शहरियों को यूं कुचलता हुआ नहीं देख सकते। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर किया जाए। कराची में हैदरी के करीब टैंकर की टक्कर से शहरी जख्मी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सैफी कॉलेज के करीब टैंकर ने राहगीर को टक्कर मारी, ड्राइवर फरार हो गया। जेल चुरंगी पर मोटरसाइकिल सवार की मौत और 4 टैंकर जलाने की मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, जिसका मुकदमा गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा ट्रांसपोर्टर आफ्ताब की मुद्दत में मुश्तल हजूम के खिलाफ वाटर टैंकर्स जलाने का दर्ज किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी। ट्रस्ट जब्त होकर पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं है। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की रिमार्क्स। पूछा, ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम साहब अमेरिका से दौरा करके आए थे और कहा था कि हमने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनके आने के चंद हफ्तों के दौरान मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया। साबिक वजीर आजम ने दौरा अमेरिका के बाद कहा वर्ल्ड कप जीत लिया। उनके आने के चंद हफ्तों बाद मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। इस वक्त के वज़ीर आज़म ने मसले का हल जुम्मे के दिन आधे घंटे के लिए ट्रैफिक रोक कर निकाला। कौमी असम्बली ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का एहतजाज, सेनेट इजलास भी अपोजिशन के हंगामा राय की नजर। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट और पीटीआई अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, नारे लगाए। नामुनासिब रवैये पर ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलकनाज चित्राली की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल। विफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद और दीगर अहल खाना से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। कहा शहीद के बुलंद हौसले वालिद के देखकर हमारा अज़्म भी मजीद मजबूत हुआ। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार। गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आजाद करेगा। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। सऊदी अरब में रूसी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की 4 घंटे तवील बैठक। यूक्रेन जंग के खात्मे समेत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हुकाम से मुलाकात को तवील सफर का पहला कदम करार दिया। कहा वाशिंगटन और मॉस्को में सिफारत खानों में अमले की बहाली पर इत्तेफाक किया गया। यूक्रेन अब मुज़ाकरात के लिए एक आला सतह टीम तश्कील दी जाएगी। मार्को रूबियो ने कहा ट्रंप दुनिया के वाहिद रहनुमा हैं जो यूक्रेन के मसले को हल कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मुफीद रहे। यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया जाएगा। हमारे पीठ पीछे मुज़ाकरात नामंजूर। यूक्रेनी सदर ने रियाद में जंगबंदी के लिए रूस और अमरीकी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब का दौरा भी मुलतवी कर दिया। अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की ने कहा मुज़ाकरात के लिए मदऊ नहीं किया गया। जंग कैसे खत्म की जाए ये फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। यूक्रेनी सदर को आज याद पहुंचना था। और सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वीं उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।